بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم خواص کی شیطان سے ملاقات۔ حضرت سیدنا محمد بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد بہت متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان پر ہر وقت خوف خدا عز و جل کا غلبہ رہتا اور روتے ہی رہتے۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق سے پوچھا، حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا عرصہ جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، کیا اس دوران کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات میں جنگل میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس شیطان لعین آیا اور غصیلے انداز میں کہنے لگا، یہاں سے اٹھو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا، اے مردود، یہاں سے دفع ہو جا۔ شیطان کہنے لگا، یا تو شرافت سے اٹھ جا یا پھر تجھے ایسی ٹھوکر ماروں گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اے مردود، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جب میری یہ بات سنی تو بڑے زور سے مجھے ٹھوکر ماری، لیکن مجھے اس کی ٹھوکر ایسے معلوم ہوئی جیسے میرے جسم پر کسی نے گھاس وغیرہ پھینکی ہو، یعنی مجھے اس کی ٹھوکر سے بالکل کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر شیطان کہنے لگا، تم مجھے اللہ عز و جل کے ولی معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق ہے۔ شیطان نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب میری بات غور سے سنو۔ کچھ اشیاء حرام ہیں اور کچھ حلال۔ حلال تو وہ چیزیں ہیں جو پہاڑوں وغیرہ میں اگتی ہیں، یہ مباح ہیں، اور وہ چیزیں جو خیانت اور دھوکے سے حاصل کی جائیں وہ ناجائز ہیں۔ پھر شیطان کہنے لگا، مجھے دریا کے کنارے 2 ماہی گیر ملے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اصلاً تو وہ دریا و سمندر وغیرہ کی مچھلیاں مباح و جائز ہیں، جو انہیں پکڑ لے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ دونوں ماہی گیر خائن اور دھوکے باز تھے۔ اے ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق، ہمیشہ حلال کھاؤ اور حرام اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں سے اپنے خوف کے علاوہ سب مخلوق کا خوف نکال دے اور ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ عز و جل ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے ہمیں بھی عبادت و ریاضت میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے۔ حرام اشیاء سے ہمیں محفوظ رکھے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔